سوال نمبر 10 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ نزول وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو نزول وحی کے بعد سب سے پہلا حکم کس چیز کا دیا گیا؟ بولیے نا سر، کس چیز کا؟ نماز کا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم الشان اور اعلیٰ حکم ہے جو کہ ہر نبی کی شریعت کا حصہ رہا ہے۔ کوئی ایک نبی بھی روئے زمین پر ایسا نہیں آیا کہ جس کی شریعت میں نماز کا حکم موجود نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم الشان حکم ہے جو کہ ہر نبی لے کر آیا ہے، ہر قوم کے پاس آیا ہے، ہر شخص کے پاس آیا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ ایک مسلمان کو بھی ہونا چاہیے۔ نمازیں کتنی پڑھنی ہیں، کب پڑھنی ہیں، ان کی رکعتیں کتنی ہیں، اس میں جو ہے وہ ہر نبی کی شریعت میں اپنے اپنے احکام تھے اور اپنے اپنے حکم تھے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے اوپر بھی جب نماز جو ہے وہ فرض کی گئی تو ابتداً یہ کیفیت تھی جو آپ نے یہاں پر پڑھی۔ پھر جب معراج کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلندیوں پر گئے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں جو ہیں ان کو فرض فرما دی۔ نماز جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہی حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد عملی حکم جو سب سے پہلا دیا گیا وہ حکم کون سا تھا؟ بولیے سارے، کون سا؟ وہ نماز کا حکم تھا۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر احکام سارے، والدین کی خدمت، اطاعت وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جتنے احکام ہیں یہ گرادویس بعد میں آتے رہے، مگر سب سے پہلا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا نزول وحی کے فوراً بعد وہ نماز کا۔ اس سے یہ بات ضرور ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے کہ اس کی زندگی میں نماز کی ایسے ہی اہمیت ہونی چاہیے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے واضح فرما رہے ہیں۔ اور میں ایسا گمان نہیں کرتا کہ ہمارے پاس کوئی بندہ مستقل آنے والا ہو، وہ طلباء میں سے ہو یا مریدین میں سے ہو، کہ وہ جان بوجھ کے نمازیں قضا کرتا ہو۔ میں ایسا گمان آپ لوگوں کے حوالے سے نہیں رکھتا ہوں۔ تو اگر کوئی کمزوری ہو تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ بات عرض کروں گا، ابھی اسٹوڈنٹس تھوڑے ہیں، بعد کو کوئی بندے اس بات کو سنیں، میں دوبارہ سے آپ کو یہ بات جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ یقین کر لیجیے اس بات کا کہ عمل کے میدان میں اگر انسان کے دامن میں پنجگانہ نماز بھی نہیں ہے تو بقیہ اس کا سارا آنا جانا بیکار ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، والدین کو اپنی اولاد میں سے وہ بچہ اچھا لگتا ہے جو ان کی بات کو فالو کرتا ہے، بات کو مانتا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ کو اپنی مخلوق میں سے وہی بندہ پیارا لگتا ہے جو اس کی بات مانتا ہے۔ اب زبانی کلامی ہم سارے کہتے رہے جی، ہم اگر کسی بندے سے بات کریں جی تہاڈا کی حال ہے، جی اللہ تعالیٰ کا شکر، کاروبار کیسا ہے، جی اللہ پاک کا بڑا کرم، بڑا شکر، بال بچہ جی اللہ کریم کی بڑی رحمت، بڑا شکر ہے۔ اب نماز پڑھتے ہیں نہیں، بس جی نماز میں شاید سب غفلت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے انسان کے شکر کا پہلا طریقہ جو ہے وہ پنجگانہ نماز ہے۔ یعنی آپ زبان سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بڑا شکر، اللہ کا بڑا شکر ہے، تو شکر خالی زبان سے نہیں، شکر جو ہے وہ نیک اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اگر بندہ بھوکا بھی مر اور خدا نہ ہنستا، اس کے پاس اپنا مکان نہیں، اپنی گاڑی نہیں، اس کے حالات بڑے خراب ہیں، کوئی حال نہیں بیچارے کا رہ گیا، تو اس کو اتنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جسم تو عطا فرمایا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کریم نے جو اس کو جسم کی دولت عطا فرمائی، اس کے شکرانے کا بہترین طریقہ پنجگانہ نماز ہے کہ وہ شکر ادا کرے، یا اللہ تو نے مجھے زندگی عطا کی، جسم و جان عطا فرمائے، تو اگر یہ جسم اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکا بھی نہ اور 5 وقت سجدہ بھی نہ کیا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اعضائے جسمانی جو ہے ان کا شکر ادا نہ ہوا، ان کا شکر ادا نہ ہو۔ باقی شکر کی تصویر لے کر آپ ایک کونے پر بیٹھ جائیے تو وہ پھر آپ کی اپنی بل گئے، جس سے دین کو کوئی بھی غرض نہیں ہے۔
हुजूर पर सबसे पहला हुक्म कौन सा उतरा है? बोलिए कौन सा? नमाज का। इब्तदाई दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाजें फर्ज की गई कितनी? 2। कितनी नमाजें? 2 नमाजें फर्ज की गई, और ये दोनों नमाजें 2-2 रकत थी। 2 रकतें तुलूए आफ्ताब से पहले यानी फजर के वक्त में, और 2 रकतें गुरूबे आफ्ताब से पहले यानी बोलिए ना किस नमाज के वक्त में? असर के वक्त में। 2 रकतें फजर के वक्त में और 2 रकतें असर के वक्त में। ये टोटल 2 नमाजें थी जो इब्तिदा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमाया करते थे। हत्ता कि आक़ाए दो जहां को अल्लाह करीम ने शब मेराज अपने दीदार के लिए बुलाया, तो उस दीदार के तोहफे में अल्लाह करीम ने हुजूर को 5 नमाजें अता फरमा दी। फिर जो थी पंजगाना नमाजें, और मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो मारूफ रिवायत है वो ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हिजरत से 1 साल पहले अता फरमाया गया, और हिजरत हुजूर ने फरमाई ऐलान नबुव्वत से 13 साल के बाद। कितने साल के बाद? गोया के 12 साल तक 2 नमाजें फर्ज रही। ऐलान नबुव्वत के कितनी देर बाद? 12 साल बाद 2 नमाजें फर्ज रही। 2 रकतें फजर के वक्त में और 2 रकतें असर के वक्त में। हत्ता के हुजूर मेराज पर तशरीफ ले गए, वापस है तो नमाजें कितनी फर्ज हो गई? 5। कितनी फर्ज हो गई? इसमें एक और दलील भी मौजूद है, उसको भी मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ, जो हमने बाज़ औक़ात अर्ज किया है। नासिख व मनसूख, क्या उसे कहते हैं? नासिख व मनसूख। वो अमाल जो दीन में पहले मौजूद थे मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस्ताते फरमा दी, उनको चेंज कर दी, उसके लिए नया हुक्म जो था वो नाजिल फरमा दिया। अब ये जो 12 साल तक हुजूर अलैहिस्सलाम का ये अमल है, काइंडली इस बात को जरूर समझिए, ये दौर फितनों का दौर है, दीन के हवाले से ये आजमाइशों का दौर है। लोगों के पास दलाइल की दुरुस्त समझ मौजूद नहीं होती तो वो एक बात को पकड़ के तो लेकर बैठ जाते हैं। इस बात को समझिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज पर नहीं गए, उसके हवाले से रिवायत मुख्तलिफ है। मारूफ रिवायत मैंने अर्ज की कि ऐलान नबुव्वत के कितने साल बाद हुजूर गए? 12 साल के। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। अब 12 साल 2 नमाजें हुजूर अदा फरमाते रहे। कोई दुनिया का मुसलमान, 1.5 अरब मुसलमानों में से कोई आलम या जाहिल अब अगर ये दलील दे कि 12 साल तो हुजूर अलैहिस्सलाम का ये अमल रहा, या किसी ऐसे बंदे को पकड़कर बैठ जाए जिसको अलिफ बात आसा जी में दुनिया की दीन की किसी चीज का नहीं पता, तो उसको ये हदीस पागल ही। अब ये सारा कुछ किताबों में है ना, वो मैंने पहले दूसरे सेंस में कहा था, अब इल्मी एतबार से कह रहूंगा, आप थोड़ा इल्मी बचपने से बाहर निकलिए, ठीक है? आप अपनी क्लास के लेवल पे आइए, ये सारा कुछ किताबों में मौजूद है। अब अगर कोई बंदा इतनी रिवायत लेके आपके सामने रख दे, मैं आपको बताता हूँ हमारे दौर के जो मुसलमान है, पाकिस्तानी और पंजाबी, उनमें से 90% लोग जो तबसरा शुरू करेंगे वो कहेंगे लो जी सांते वो 4 साल हो गए जो बाबुल इल्म जानते हैं, तो पता ही नहीं चला। लोगों के ईमानों को कमजोर करने के लिए लोग अब उन रिवायात को लेकर आते हैं जो असलन अमल और हुक्म के एतबार से मनसूख हो चुकी हैं। अमल और हुक्म के एतबार से वो मनसूख हो चुकी हैं। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक अमल छोड़ दिया हो, और जिस अमल को हुजूर ने दवाम के साथ, इस्तकरार के साथ, मुस्तकिल, परमानेंट, फस्त और उम्रे पाक के आखिरी हिस्से में किया, वो अमल हमेशा पहले अमाल के लिए नासिख होता है, यानी मनसूख करने वाला होता है, कैंसिल करने वाला होता है। और पहले अमाल सारे मनसूख होते हैं, कैंसिल शुदा होते हैं, मनसूख शुदा होते हैं। फर्स्ट दे रहे नो। अब इन रिवायात को लेके कोई बंदा अगर यूं इस्तेदलाल करे, लो जी हुजूर पाक ते 12 साल हुजूर कमो बेश जड़ियां ने 2 नमाज़ां पढ़ दे रहे ते ऐना पता नहीं उलमा ने किथों जी 5 नमाज़ां कढ़ लियां ने, तो उसको कान पकड़वा देने चाहिए और उसकी जुबान बंद कर देनी चाहिए, ताकि वो लोगों के दरमियान जहालत का बायस ना बने। ये बात आप याद रखें। इस्लाम के सारे अहकाम एक तदरीज के साथ आए हैं, दर्जा बदर्जा नाजिल हुए, और उनमें हज़ार हिकमतें मौजूद हैं।
پہلے لوگوں کو تھوڑے عمل کے لیے تیار کیا گیا، جب لوگ عمل کے لیے ذہنی طور پہ کھلار ہو گئے، تیار ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فائنل احکام اس معاشرے کے اندر اتارے۔ جب حضور علیہ السلام دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے تو ان فائنل احکام میں کوئی بھی مائی کا لال ایک ذرہ برابر بھی کمی یا بیشی کر سکتا نہیں۔ جس عمل کو حضور نے چھوڑ دیا تو امت کے لیے بھی لازم ہے کہ اسے چھوڑ دے۔ یہ بات یاد رہے گی؟ شاید آپ کو اس سے پہلے یہ خبر ہی نہ ہو کہ پہلے شروع میں 2 نمازیں فرض تھیں، ایسی بات ہے نا۔ اور حضور علیہ السلام کئی سال تک اس معمول کے ساتھ حضور نمازیں پڑھتے رہے۔ بار اس میں کئی حکمتیں آگے بھی انشاءاللہ ذکر رہے گا، آگے پڑھیے جی۔ سبحان جی۔ سوال نمبر 16، عورتوں میں جواب آپ نے فوراً ایمان کو جی۔ جی 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 آگے آپ پڑھیے، آپ شروع کیجیے۔ سوال 19 غلاموں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون ایمان لایا؟ جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اعلان نبوت کس کے سامنے فرمایا؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیسکلی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی ریزن ہی یہ تھی کہ آپ کو مختلف علامات سے، مشاہدات سے، پیشین گوئیوں سے یہ اندازہ ہو چلا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی طرف نبی بن کے تشریف لانے والے ہیں۔ جو ہی حضور نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور پر اسی وقت ایمان لے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آزمائش سے محفوظ رکھا ہے کہ جس آزمائش میں پہلے بعض انبیاء جو تھے وہ اس سے آزمائے گئے، اور یقیناً مقام نبوت پر فائز اس عظیم انسان کامل اور شخصیت کے لیے یہ آزمائش کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے اور آپ کی ایک بیوی آپ پر ایمان نہیں لائی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے اور آپ کی اولاد میں سے ایک بیٹا پر ایمان نہیں لایا۔ یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی، مگر اللہ کریم وحدہ لا شریک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آزمائش سے محفوظ رکھا۔ حضور پاک کی تمام ازواج اور حضور کی تمام اولاد آپ پر ایمان لے کے آئے، اور ان میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ نے سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے ایک چیز اور بھی ظاہر ہوتی ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ ہمیشہ جو پیغام حق ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قریبی سے قریبی بندے کے من میں بھی وہ پیغام نہیں اترتا۔ اب آپ کو سمجھ رہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا حضرت لوط علیہ السلام نے مکمل سٹرگل نہیں فرمائی ہوگی؟ بولیے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد پہ مکمل کوشش نہیں فرمائی ہوگی؟ کیا سال ہر سال تک انہیں تبلیغ نہیں فرمائی؟ کیا ان لوگوں نے اپنے آنکھوں سے اپنے والد گرامی کے یا انہوں نے اپنے شوہر نامدار کے کیا معجزات نہ دیکھے ہوں گے؟ سارا کچھ ہوا، مگر ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کے ذمہ کاوش، محنت، کوشش، سٹرگل، انسان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا۔ انبیاء کرام نے بھی یہی کام کیا اور یہی کام سنت چھوڑا ہے۔ اس میں بندے کو کمی نہیں کرنی چاہیے، اس میں کمی کی جانی نہیں چاہیے۔ بندے کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، بندے کو اس کا اللہ کریم نے پابند کیا ہے
سو جب بھی اللہ کریم جو ہے وہ اپنے فضل کا ارادہ فرماتا ہے تو کسی بندے کے دل میں اپنا خوف اور اپنی یاد ڈال دیتا ہے، لیکن جن کو سمجھ آ جائے ان کے لیے، وہ والدین ہوں، وہ اساتذہ ہوں، وہ پیر و مرشد ہوں، ان کے لیے سٹرگل کرنا، کوشش کرنا، یہ ان کا حصہ ہے، وہ ان کو لازمی کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ کوشش کبھی بھی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ جب انبیاء کرام پر یاد رکھ لیجیے اس بات کو، خدا نہ خواستہ ایک بھی فرد ایمان نہیں تھا لاتا تو وہ پھر بھی اللہ کریم کی بارگاہ سے مایوس نہیں تھے۔ دین کی خدمت کا سفر مایوسی کا سفر یاد رہے گا آپ کو؟ چونکہ بالعموم ایسا ہوتا ہے، مجھے ایک بات یاد آ گئی، اب میں مختصر کر دیتا ہوں، آپ میں سے ہی کوئی بیٹی انہوں نے کہا، میں نے پہلے بھی کسی میٹنگ میں یہ بات عرض کی تھی کہ انہوں نے کہا یہ جب ہماری کتابیں فیتنس بانٹ تو انہوں نے پتہ نہیں 50 60 70 100 لوگوں کو جو تھا وہ وغیرہ ٹیکسٹ لکھ کے بھیجا، کسی نے اچھا رسپانس نہیں کیا، تو بندہ تھوڑا پریشان ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہ میلاد شریف گزرا، آپ نے دعوت دی ہوگی شاید 10 12 20 لوگوں کو، ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہ آیا ہو، تو دل پریشان ہو جاتا ہے نا۔ یہ پریشانی انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، پریشان ہونا یہ تقاضا بشریت ہے، یہ کیا تقاضا ہے؟ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا میں نے اس کے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت دین، جس کو دین سمجھ میں آ جائے اس کو دین کی دعوت مسلسل دینی ہے، حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مگر یہ مایوسی کا سفر، بولیے، مایوسی کا سفر نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ حضرت۔ مردوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ اور غلاموں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ جی آگے پڑھیے۔ سوال نمبر 20، پہلی وحی کے نزول کے بعد کچھ عرصہ تک وحی نازل نہ ہوئی، اس درمیانی عرصے کا مخصوص نام بتائیں۔ جی، جواب فطرت وحی۔ فطرت وحی، فا پر فتحہ کے ساتھ، کشمیر شعر بلند واٹ فطرت وحی فعل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واٹ نیک ابتدا۔ جی حافظ صاحب۔ فطرت وحی کے بعد قرآن پاک کی کون سی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی؟ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات۔ جی آگے جی۔ سورہ مدثر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ پارہ 29 میں۔ جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد چند دن تک حضور علیہ السلام پر کوئی وحی نازل نہیں، اور مختلف روایات کے اندر اس کے مختلف جو ہے وہ مدت جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ خاص عرصہ تھا، خاص پیریڈ تھا کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ شروع میں حضور نے کچھ لوگوں کے سامنے اعلان نبوت فرمایا، تو اس کے بعد اللہ کریم نے اپنی حکمت کاملہ سے حضور پر وحی کو نازل نہیں فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مدت تقریباً 40 دن تھی۔ کتنے دن تھی؟ تقریباً 40 دن حضور پر کوئی پیغام نازل نہیں ہوا۔ یہ جو درمیانی عرصہ ہے یہ میکسیمم عرصہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام پر کوئی پیغام نہیں اتارا گیا۔ تو یہ بالکل چونکہ شروع میں تھا، حضور علیہ السلام اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق وحی کے منتظر تھے۔ پہلی وحی آئی تو وحی کا نزول رک گیا۔ اب کم و بیش 40 دن تک حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول نہیں ہوا۔ اس عرصے کو کہتے ہیں فترت وحی۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ فترت وحی۔ 40 دن کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ ان دنوں میں حضور کو پھر وحی کا بڑا اشتیاق ہو گیا۔ یعنی پہلی دفعہ جب وحی کا نزول ہوا، بلا تشبیہ و بلا مثال، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، بندے کو اگر خواب کوئی آئے اور نیک خواب آئے، خواب کوئی آیا اور
نیک خواب ہے، مثلا وہ خواب میں کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ زیارت کا شرف حاصل کرنا، خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی اس کو زیارت ہو جائے. تو جس کو وہ ایک کوئی بھی نیک خواب ایسا زندگی میں آیا ہو تو وہ یقیناً اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ اس کے بعد بندے میں کتنی تڑپ بڑھ جاتی ہے جی، کہ بندے کا جی چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کو خواب آ جائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی بھی نیک خواب یا بشارت جب بندے کو حاصل ہوتی ہے تو بندے کو بار بار جی چاہتا ہے کہ وہ خواب اس کو بار بار آئے، اس کا بار بار کنیکٹ اس چیز کے ساتھ ہو سکے. بلا تشبیہ و بلا مثال آقا دو جہاں پر وحی کا نزول ہوا. حضور علیہ السلام غار حرا سے نیچے تشریف لے گئے. کچھ لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کروں. جن جن کے سامنے ذکر کیا ابتدائی لوگ سارے حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، حضور کے اصحاب میں داخل ہو گئے. اب آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ اللہ کریم نے وحی کا نزول بند فرما دیا. اب روایات میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں پھر وحی کے انتظار میں حضور مکہ معظمہ سے پھر باہر چلے جایا کرتے تھے اور اکیلے پہاڑوں کی طرف چلے جاتے اور وحی کا بڑی شدت کے ساتھ منتظر رہتے. بڑی شدت کا حضور کو انتظار تھا کہ جبریل پھر میرے اوپر نازل ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام لے کر آئے. اگر کوئی بندہ اس سفر سے گزرا ہو تو یہ سفر جو ہے یہ بڑا خوبصورت سفر ہے. یہ سفر محبت ہے کہ حضور پاک کو اپنے رب کریم کے کلام پہ انتظار رہنے لگ گیا تھا اور بڑی شدت اور بڑی بے قراری اور انتہائی بے قراری اب جسے کہہ سکتے ہیں وہ کیفیات کتب کے اندر لکھی. انتہائی بے قراری حضور کے قلب اقدس میں آ گئی اور حضور و شدت انتظار میں گھر سے باہر چلے جاتے، کبھی کسی پہاڑ پر، کبھی کسی پہاڑ پر، کبھی کسی جگہ پر، کبھی کسی جگہ پر. آپ کو انتظار رہتا کہ اب جبریل دوبارہ آئے اور مجھے آ کے رب کا کوئی کلام سنائے. یہ کیفیت آپ کی ہو گئی تھی. جب خوب اللہ کریم نے یوں کہہ لیجئے کہ انتظار کو اپنے عروج پہ پہنچا دیا نا، انتظار بھی حضور کا، آپ کیفیت کو پا رہے ہیں. حضور انتظار کر رہے ہیں، رب کریم انتظار کروا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ محبوب کی محبت اپنے عروج پہ جا پہنچے میرے کلام کی انتظار میں. اب حضور کے جب مسلسل انتظار اور عشق و محبت حضور کا عروج پر پہنچ گیا، پھر اللہ کریم نے سورہ المدثر کی آیات نازل کی اور اتنی محبت سے حضور کو خطاب فرمایا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب، قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور ان لوگوں کو اپنے رب سے ڈرائیے، بربک، اور اپنے رب کی، فکبر، اس کی کبریائی کا بیان کیجئے لوگوں کے سامنے. پھر یہ آیات اتری یہ فترت وحی کے بعد اور یہ سورہ المدثر کس پارے میں؟ پارہ 29 میں. جی آگے. جی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ. جی عنہ. حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید، حضرت حاتم، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ. جی جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دور میں ایمان لانے والے خوشنصیب افراد کے معاشی طور پر کمزور اور مضبوط طریقہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام کے نام بتائیں. جواب: حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت عمار، حضرت جابر بن عبداللہ بن مسعود، حضرت عامر بن فہیرہ. جی حضرت عائشہ، حضرت حضرت فاطمہ، مشیرہ، حضرت فاطمہ، حضرت خالد رضی اللہ عنہ، حضرت امینہ زوجہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دور میں ایمان لانے والے خوشنصیب افراد میں سے مکہ معظمہ کے بانوں، 72 اور 72 صحابہ کرام کے نام بتائیں.
جی پچھلے پیج پہ آ جائیے. یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو کیٹیگری ہم نے یہاں پہ درج کی ہے، یہ بھی آپ کو اس درجے کی کسی کتاب میں شاید ہی نظر آئی. اس کی بہت حکمتیں ہیں تاکہ آپ اس دور کو سمجھ سکیں اور اس بات کو ہمارے قارئین پا سکیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جو ہے یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہ تھا. یہاں پہ اگر غریب تھے تو یہاں پر امیر بھی تھے. یہاں پہ اگر تھوڑی آمدنی والے تھے تو یہاں پہ کروڑ پتی لوگ بھی موجود تھے. اب آپ سمجھیں، یہ ہر ایک طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں نے شروع کے اندر اسلام قبول کیا. وہ لوگ جو مالی طور پر خوشحال تھے اور ابتدا میں جن کو اسلام لانے کا موقع ملا، ان میں کون کون سے صحابہ ہیں پڑھیے؟ حضرت ابوبکر، اس کے بعد حضرت، اس کے بعد یہ چند وہ لوگ تھے جو مکہ معظمہ میں جن کی مالی حالت بڑی سٹیبل تھی اور بڑے عمرا صحابہ میں سے تھے. اور یہی وہ عظیم صحابہ ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کہ جنہوں نے اپنے مال کا کثیر حصہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. جیسے ہم نے معروف سنا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جس دن آپ اسلام لائے تو آپ کے پاس کم و بیش 40,000 درہم موجود تھے. آپ نے سارے کے سارے دراہم اسلام بھی قبول کیا اور اسی وقت لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. حضرت عثمان غنی امیر صحابہ کرام میں سے تھے. جو کچھ بھی پاس ہوتا کثرت کے ساتھ جن لوگوں کا مال اسلام کی ابتدا میں اسلام پر خرچ ہوا، ان میں یہ ہستیاں ہیں مبارک کہ جنہوں نے حضور پر پھر اپنی جان، مال، وقت، ہر چیز کو قربان کیا اور ساری زندگی قربان کرتے رہے. یہ نہیں صرف شروع میں، ان لوگوں کا ذرے کثیر اسلام کی خدمت میں لگا، ذرے کثیر اسلام کی خدمت میں لگا. جو متوسط طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے صحابہ کرام تھے، ان میں حضرت ارقم، حضرت ابو عبیدہ، حضرت جعفر طیار، حضرت سعید بن زید، حضرت حاتب اور حضرت خالد بن سعید. جو معاشی طور پر قدرے کمزور تھے، ان لوگوں میں جو ابتدا میں ایمان لے وہ تھے حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور چند صحابیہ جنہوں نے بالکل شروع دور کے اندر اسلام لے کر آئی، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بہنیں ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادیاں. حضرت ام جمیل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمشیرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور حضرت امینہ یہ زوجہ ہیں حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ ابتدائی دور میں یہ جو تھیں معزز عورتیں یہ بھی اسلام کے دامن میں داخل ہو گئی. انہی کو قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا اللہ کریم نے کہ وہ اولین اسلام کو قبول کرنے والے وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں. آگے آیت پاک کا مفہوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ راضی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ راضی ہیں. اور جو لوگ ان کے رستے پر چلے گا، سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور وہ اللہ پر راضی. سو صحابہ کرام کے رستہ جو ہے اس پر چلنا اللہ کی رضا کا باعث ہے. صحابہ کرام کے رستے پر چلنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا صحابہ کرام کے رستے پر چلنے سے ملتی ہے. صحابہ کرام کی بارگاہ میں توہین کے کلمات ادا کرنے سے اللہ کی رضا نہیں ملتی. یہ بات ذہن میں رکھیے. اس کے اوپر قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسے ملے گی جو کس کے رستے پر چلے گا، صحابہ کرام کی جو پیروی کرے گا حسن و خوبی کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں وہی کامیاب ہوگا. آگے جی، جو مکہ مکرمہ میں باروب شخصیات، بہادر لوگ جو مکہ معظمہ میں آلریڈی مانے جاتے تھے کہ یہ بندے بڑے بہادر ہیں، جن کو ابتدائی دور میں ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے جی،
جی حضرت ابوبکر صدیق کی کتنی عمر پاک تھی؟ تقریباً 37 سال. جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ عنہ. عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب عبداللہ. جی سوال نمبر 7 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں وہ کون سی شخصیت ہے کہ جب آپ نے ان پر دعوت اسلام پیش کی تو انہوں نے ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر اسلام قبول کر لیا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی Spørsmål 32. Hvilken disippel har fått tittelen Khatib Islam, foredragsholderen for islam? Jawab Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. جی ماشاء اللہ. آپ کو یہ لقب کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے حرم کعبہ میں علل اعلان اسلام کی تبلیغ فرمائی. جی اب کچھ جو السابقون الاولون ان کا ہم نے تھوڑا تھوڑا ذکر کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی قبول اسلام کے وقت عمر پاک کتنی تھی؟ آپ کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ. اور آپ نے حضور علیہ السلام نے جب ان پر اسلام کو پیش فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے بلا تاخیر اسلام قبول کیا. اس کا حضور علیہ السلام نے بعد میں تذکرہ بھی فرمایا مدینہ طیبہ جا کے. آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ جب میں تم پر مکہ میں اسلام پیش کرتا تھا تو تم میں سے کوئی جب بھی کوئی بندہ تھا مجھ سے کوئی دلیل طلب کرتا، پروف طلب کرتا، جی آپ اگر نبی ہیں تو آپ بتائیے آپ کیسے نبی ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم سب میں صرف ابوبکر صدیق ایک ایسا بندہ تھا کہ جس کے سامنے جب میں نے ایمان پیش کیا تو اس نے بلا دلیل مجھے نبی مان لیا. قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب. ایمان کا عمل اس کا ہے جو بنا دیکھے مان جائے. ایمان کا عمل کس کا؟ جو بغیر دیکھے مان جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب مبارک ہے خطیب اسلام. کیا آپ کا لقب مبارک ہے؟ خطیب اسلام بھی آپ کا لقب ہے. اور یہ سب سے پہلے آپ کو دیا گیا چونکہ آپ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے حرم کعبہ میں علل اعلان اسلام کی تبلیغ فرمائی. علل اعلان اسلام کی تبلیغ فرمائی. یہ واقعہ کہ میں نے تفصیل سے بیان بھی کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں. اگر آپ کو وقت ملے تو ضرور سنیے گا. آگے جی. قبول اسلام کے وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 9 یا 10 سال. جی 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 حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس نمبر پر اسلام قبول کیا؟ چوتھے یا پانچ؟ بالکل ابتدائی دور میں جو اصحاب رسول بنے ان میں آپ کا اس میں گرامی ہے. جی جی اسلام قبول کرنے والوں میں کون سا نمبر ہے؟ جی ماشاء اللہ. پڑھی. جی جی قبول اسلام کے بعد حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا پیشہ کیا تھا؟ جواب آپ اللہ سعدی کی فکر کے مالک تھے. جی سوال نمبر 2 اسلام کا سب سے پہلا تیر انداز ہونے کا شرف کس صحابی رسول کو حاصل ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. جی Hvem var den første disippel som skadet noen for å beskytte sin religion islam? Jawab Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کس شخصیت کی تبلیغی کوششوں سے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان. اسلام قبول کرنے والوں میں 7ویں نمبر پر جس شخصیت نے اسلام قبول کیا ان کے اسم گرامی کیا ہے؟ حضرت
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 19 سال. بہت ینگ آدمی تھے جب آپ نے ایمان قبول کیے ہیں. آپ کا مشہور لقب ہے فارس الاسلام. کیا آپ کا لقب ہے؟ فارس الاسلام، یعنی اسلام کا شہ سوار. قبول اسلام کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص کا پیشہ کیا تھا؟ آپ اسلحہ سازی کی فیکٹری کے مالک تھے. آپ کا اچھا خاصا کاروبار تھا تیر، تلوار، نیزے بنانے کا، اور مکہ معظمہ میں اس کی بڑی مانگ تھی. اسلام میں سب سے پہلے جس شخص کو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر تیر اندازی کا شرف حاصل ہوا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سب سے پہلے تیر چلایا کفار پر، وہ کون ہے؟ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسلام کی خاطر دشمن کا سب سے پہلے خون بہانے والے کہ اسلام کے وہ عظیم مجاہد کہ جن کے ہاتھوں سب سے پہلے کوئی کافر زخمی ہوا، وہ کون سے؟ وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسلام کا یہ بطل جلیل عظیم فرد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کس کی تبلیغ دین سے متاثر ہو کے ایمان قبول کر کے آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ دین سے. آگے چلیے. اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا نمبر ہے؟ 10واں. جی 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 اسلام کی خفیہ تبلیغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کس قبیلے کا توسع فرمایا؟ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ. جی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر کہاں واقع ہے؟ جو کوئی صفا کے جی اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سوال مس ہو گیا درمیان. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تاریخ اسلام میں کس نام سے مشہور ہوا؟ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10ویں نمبر پر اسلام قبول کیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابتدائی 3 سال فرسٹ 3 اور پہلے 3 سال حضور نے خفیہ تبلیغ فرمائی، اور اعلان نبوت کسی مجمع عام میں نہیں فرمایا. کسی پبلک گیدرنگ میں آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. حضور نے خفیہ تبلیغ فرمائی. ایک بندے کو حضور نے الگ الگ بلا کے حضور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کا پیغام پہنچاتے رہے. پھر بھی صاف ظاہر ہے جب تبلیغ دین کرنی ہے تو اس کے لیے کسی جگہ کی ضرورت تو ہوتی ہے نا، کہ نہیں ہوتی؟ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ جو اپنی خفیہ تبلیغ کے لیے حضور نے منتخب فرمائی، وہ یہی صحابی رسول حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جو کہ کوہ صفا کے دامن میں تھا، جہاں سے آپ سعی کا آغاز کرتے ہیں نا مکہ معظمہ میں، صفا کی پہاڑی سے. وہاں پہ پہلا یا دوسرا دروازہ جو ہے یہ ایکچولی یہ دار ارقم تھا. رائٹ سائڈ پہ جو ڈور پڑتے ہیں، کس سائڈ پہ؟ رائٹ سائڈ پہ جو ڈور پڑتے ہیں، پہلا دوسرا، ان دروازے میں کوئی ایک دروازہ تھا جس کا چند سال پہلے نام بھی باب ارقم تھا. اس جگہ پہ کم و بیش آپ کا گھر مبارک تھا، جہاں پہ حضور علیہ السلام نے پہلے 3 سال کم و بیش حضور نے وہاں پہ تبلیغ دین فرمائی، اور ان کے گھر کو اپنے بیٹھنے کے لیے پسند فرمایا. اور وہاں پہ حضور پاک تشریف لے جاتے. جس بھی بندے نے آپ کے پاس آنا ہوتا، بندے کیسے آتے تھے یہ بات آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ حضور کے پاس لوگ کیسے آتے تھے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلانیہ تبلیغ فرما نہیں تھے رہے. یہی لوگ آپ نے پڑھا نا پیچھے، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کس کی تبلیغی کوششوں سے مسلمان ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اسلام کا کوئی مجاہد ایسا نہ تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کی خبر سن کے جہاں بھی مناسب موقع ملتا وہاں پہ جا کے اس کا بیان نہ کرتا. یعنی ان صحابہ نے جو شروع میں اصحاب رسول ہوئے، انہوں نے خالی اپنے مال نہیں پیش کیے، انہوں نے جس شخص کو مناسب سمجھا اپنے حلقہ احباب میں اس تک دعوت دین بھی پہنچائے، اس کے اوپر محنت بھی کی، اس کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر بھی آتے، پھر وہ لوگ حضور کی مجلس کرتے اور پھر آہستہ آہستہ اللہ کریم کرم فرماتا تو ایمان ان کے دلوں میں گھر کر جاتا تھا. جی یہ ابتدائی 3 سال حضور نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اکثر آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے اور مکہ معظمہ کے لوگوں کو صحابہ کرام موٹیویٹ کر کے حضور کی بارگاہ میں لے کر آتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تبلیغ دین فرماتے. یہ ایک طریقہ کار تھا جس پر حضور پاک نے کم و بیش 3 سال تک عمل کیا، اور 3 سال کے بعد ایک دن پھر حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوہ صفا پر جو تھے قریش کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع فرمایا اور اعلانیہ تبلیغ دین کا آغاز 3 سال کے بعد کیا گیا.